بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا 2 دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں ہم نے اسلام آباد کی فضول ترین سوسائٹیز، وہ سوسائٹیز جن کی اس ٹائم کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، جو کہ کام جن کا سلو ہے، کام رکا ہوا ہے، ان کا ہم نے ذکر کیا. اور اس میں بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک بھی کیا اور وہاں پہ کمنٹس بھی کیے کہ ہماری ان سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ ہے، آپ ان سوسائٹیوں کے اوپر ایک ولاگ بنائیں. میں نے ان کمنٹس میں سے کچھ ایسی سوسائٹیز اٹھائی ہیں، ساری تو ہم نہیں کر سکتے تھے، پھر ولاگ کافی لمبا ہو جاتا. 6 سے 7 سوسائٹیز کا آج ذکر کریں گے کہ وہاں پہ لوگوں نے مینشن کیا ہوا ہے ان کا نیم، کہ اس کے بارے میں بتائے. تو آج ہم ان پہ ڈسکس کریں گے. یہ جو ویڈیو ہے بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے. ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں. اور اگر آپ کی کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہے جس میں آپ پھنس گئے تو اس کا آپ ہمیں بتائیں تاکہ اس پہ الگ سے ایک ہم ولاگ بھی بنائیں. اچھا سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے روشن پاکستان E16 کا. احمد صاحب نے کمنٹ میں بتایا ہوا ہے کہ روشن پاکستان E16 کے بارے میں بتائیں. تو اچھا اس سوسائٹی میں، یہ سوسائٹی 2 سوسائٹیز ہیں. ہم ایک کیبنٹ ڈویژن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور ایک روشن پاکستان E16 ہے. اگر ہم کیبنٹ ڈویژن ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کریں تو اس پہ بہت سارا کام بھی ہوا ہے. وہاں پہ گیس لائن کی کنیکشن بھی تقریباً پہنچ گئے ہیں. اس کے بدلے جو روشن پاکستان E16 ہے وہاں پہ کام بہت سلو ہے، اس کے ریٹس بھی کم ہیں اور جو کیبنٹ ڈویژن جو ہے سوسائٹی ہے اس کے ریٹس بھی زیادہ ہیں. اگر ہم اس کے ریٹس کی بات کریں تو 5 مرلہ کی جو یہاں پہ قیمت ہے وہ تقریباً آپ کو 34 لاکھ کا پلاٹ مل جاتا ہے. 34 سے 35 لاکھ کا آپ کو E16 روشن پاکستان میں مل جاتا ہے، جبکہ کیبنٹ ڈویژن میں آپ کو 7 مرلہ 65 لاکھ کا پلاٹ ملتا ہے. کیبنٹ ڈویژن میں بہت سا کام ہوا ہوا ہے، جیسے میں نے بتایا RCC بھی اوکے ہے وہاں پہ، لیکن جو روشن پاکستان ہے وہاں پہ پرچیزنگ بھی کم ہے، سیل اینڈ پرچیز کم ہے، لوگوں کا وہاں پہ اتنا رجحان نہیں ہے اور سوسائٹی کی طرف سے بھی بہت کم ڈیولپمنٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روشن پاکستان میں بہت سارے یا انویسٹر کہیں یا بہت سے لوگ کہیں کہ انہوں نے بہت سی فائلیں بک کرا لی ہیں. کسی کے پاس 50 بکنگز ہیں، کسی کے پاس 60 بکنگ، لیکن وہ اس کی انسٹالمنٹس نہیں دے رہے. ظاہر سی بات ہے جب انسٹالمنٹس نہیں دیں گے تو پھر جو ڈیولپر ہے جس نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ کام کیسے کرے گا؟ تو بہت کم کام ہوا ہوا ہے اس ٹائم روشن پاکستان E16 میں، ریٹس بھی کم ہیں. لیکن اس کے بدلے جو کیبنٹ ڈویژن ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں اچھا خاصا کام ہوا ہوا ہے. تو یہ تھا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں شاہین انکلیو کی. عقیل صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ شاہین انکلیو کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. شاہین انکلیو کی اگر لوکیشن کی بات کریں تو برہان انٹرچینج پہ اس کی لوکیشن ہے، اور واہ سٹی جو ہے جہاں پہ ٹیکسلا وغیرہ، اگر آپ نے فیصل ہلز والی روڈ دیکھی ہو، اسی پہ آگے جا کے اس کی لوکیشن آتی ہے. اور یہاں پہ جو انسٹالمنٹ کا جو پلاٹ تھا وہ 15 سے 16 لاکھ کے اندر اندر آپ کو مل جایا کرتا تھا. اس کا NOC بھی کلیئر نہیں ہے. ان کا جو مین آفس ہے وہ GT روڈ پہ، اگر آپ نے سیور دیکھا ہو وہاں پہ ان کا ہیڈ آفس ہوا کرتا تھا. آفس کے اندر اتنی ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہیں، 2 سے 3 لوگ ملیں گے اس ٹائم. یہ بھی تقریباً مائنس سے بھی مائنس میں ہی ہے اور کلائنٹس نہیں ہیں اس کے. جن لوگوں نے بکنگز کرائی ہوئی ہیں وہ لوگ بھی بیچارے کافی پریشان ہیں. یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کی صورتحال ہے وہ بہت ہی سلو ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں خیبر سٹی کے بارے میں. محمد علی نے کہا کہ خیبر سٹی کے بارے میں بتائیں. خیبر سٹی جو ہے یہ بھی کافی عرصے سے مارکیٹ میں کام کر رہا ہے اور انہوں نے تقریباً 10 بلاکس بھی نکال لیے ہیں، مختلف نیم سے 10 بلاکس نکالے. A بلاک، B بلاک، پھر A اور B کو نمبرز دے دیے، A9 A4 فلانا ڈنگانا بلاک. خیبر سٹی میں اس ٹائم یہ انتہائی خسارے میں، اور مشورہ بھی یہ دیں گے آپ کو کہ خیبر سٹی میں انویسٹمنٹ نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے. کوئی انویسٹمنٹ نہ کی جائے بہتر ہے. خیبر سٹی میں اس ٹائم جو پوزیشنیبل پلاٹ ہے وہ آپ کو 4 لاکھ سے لے کے 6 لاکھ کا آپ کو قبضے والا پلاٹ مل جائے گا خیبر سٹی میں. اس پہ آپ فوراً گھر بنا سکتے ہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ مارکیٹ میں جو فائلز 15 لاکھ 10 لاکھ کی ہیں اور جو اس میں پوزیشن بھی نہیں ہے اور وہ خالی فائل ہے، اس کو لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو خیبر سٹی کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ مشورہ تو یہی ہے کہ انویسٹمنٹ نہ کی جائے. اگر کسی کی انویسٹمنٹ ہے تو پھر وہ ویٹ کر لے اگر اس نے، لیکن آپ اس ٹائم مارکیٹ میں پلاٹ بیچ نہیں سکتے خیبر سٹی میں، کیونکہ لینے کو کوئی بندہ نہیں ہے. حالات بہت برے ہیں. جو پوزیشن ہے اس پہ بھی لوگ گھر نہیں بنا رہے، لیکن اگر کسی کو وہاں آس پاس کسی کا گاؤں ہے یا آس پاس کسی کو نزدیک پڑتا ہے تو وہ وہاں پہ پلاٹ لے لے، پھر اس کو 4 لاکھ 5 لاکھ کا مل جائے وہ گھر بنا لے. بقایا جو انسٹالمنٹ کا مشورہ یہی دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ بہت سلو ہے. آپ کو ہیڈ آفس میں بھی اتنی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آئیں گی، لوگ بھی آپ کو نہیں نظر آئیں گے. سوسائٹی جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ اتنے عرصے سے سوسائٹی ہے، اتنے بلاکس بنا لیے لیکن کام کیوں نہیں کر رہی. اس کے بعد سابیہ نے پوچھا کہ مویڈا کے بارے میں بتائیں. مویڈا کے بارے میں تو ہم نے بہت سی دفعہ بتایا، لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ مویڈا جو سوسائٹی ہے، مویڈا سوسائٹی، وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. بلو ورلڈ سٹی یہ کلیم کرتا ہے کہ مویڈا سٹی کی جتنی لینڈ ہے وہ ہم نے خرید لی ہے
اور ہم ان لوگوں کو شروع میں یہ بھی افواہیں آئی تھی، مارکیٹ میں یہ باتیں بھی آئی تھی کہ بلو ورڈ سٹی مویڈا کے کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، ان کو اگر ان کی پیمنٹ جمع ہے تو اس میں اتنی کٹوتی کر کے بقایا ان کو پیمنٹ دے گا جیسے بھی وہ دیتا ہے، لیکن وہ چیز بھی چلی نہیں. بہت سے مویڈا کے ایسے کلائنٹس ہیں جن کے آل ڈیوز کلیئر ہیں، اگر کسی کا 10 لاکھ کلیئر ہے تو 50,000 بھی اس ٹائم مارکیٹ میں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ کوئی لے گا بھی نہیں. تو اس ٹائم میڈم مویڈا جو ہے وہ مکمل زیرو کیا مائنس کیا کچھ بھی نہیں بول سکتے اس کو، فی الحال ہے ہی نہیں، مارکیٹ سے چلے گئے ہیں. بلو ورڈ سٹی مارکیٹ میں ہم نے یہی سنا تھا کہ بلو ورڈ سٹی نے بھی وہ لینڈ پرچیز کر لیا، اب یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ سوسائٹی جو ہے یہ ختم ہو چکی ہے، فی الحال موقع پہ اس کا کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے. نووا سٹی کے بارے میں خالد صاحب نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ولاگ ہونا چاہیے. جی خالد صاحب، نووا سٹی جو ہے وہ ہم نے بلاکس، جنرل بلاک اور پرائم بلاک اگر آپ دیکھیں تو 2025 کے قریب یا 2025 کے مڈ میں لوگوں کی انسٹالمنٹس بھی کمپلیٹ ہو جائیں گی جنرل بلاک کی، اور لوگوں کو پوزیشن بھی ملنا شروع ہو جائے گا بقول سوسائٹی یہ بول رہی ہے. لیکن اگر آپ جنرل بلاک اگر کسی کی اس میں بکنگ ہے تو وہ اگر پرائم بلاک میں آ جائے تو وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کی کچھ وجوہات ہیں. پرائم بلاک میں ایک تو اسکول ہے، نووا اسکول جو ہے، یہ جو نووا سٹی جو ہے یہ وہی نووا اسکول والے ہیں، انہوں نے وہاں ایک اسکول بھی بنا لیا. اس کے بعد ایک مسجد ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ جنرل بلاک سے سوسائٹی کو ریکویسٹ کریں اور آپ جنرل بلاک سے نووا جو پرائم بلاک ہے اس کی طرف آ جائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کے پاس کچھ لینڈ کی NOC بھی کلیئر ہے، اور بالکل وہ پرائم بلاک ہی ہے کہ جو پرائم بلاک جس پہ بنا ہوا ہے اس کا NOC تقریباً کلیئر ہے. تو آپ جنرل بلاک سے اگر آپ پرائم بلاک کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ بہتری کی طرف ہیں. اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بائی بیک پالیسی بھی سٹارٹ کی تھی جس میں کچھ کٹوتی بھی کر رہے تھے، جیسے کہ ڈاؤن پیمنٹ پہ 50% کی ڈیڈکشن اور پھر انسٹالمنٹ پہ تقریباً 20% کی ڈیڈکشن کر رہے تھے. وہ چیز بھی کچھ سمجھ آنے کو تھی، سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کچھ تو ملے ہمیں، لیکن اب وہ پالیسی ختم ہو گئی ہے، بائی بیک کی کوئی پالیسی. لیکن مشورہ اس میں یہی ہے اگر آپ کا جنرل بلاک میں ہے تو آپ اگر پرائم بلاک میں وہ شفٹ کر سکتے ہیں اور وہ سوسائٹی سے ریکویسٹ کر کے آ رہے ہیں، لوگوں کر رہے ہیں اس طرح کا، تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ F12 اور G12 کے حوالے سے. F12 G12 جو ہے یہ فیڈرل امپلائی ہاؤسنگ اتھارٹی کی جو سوسائٹی ہے وہ ہے، اور ان کی لوکیشن بہت اچھی ہے. لوکیشن آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ G13 G14 G15 کا جو یہ سیکٹر ہے، ساتھ ساتھ یہ جو اپنا F14 F15 کچھ لینڈ یہاں پہ بھی آتی تھی شروع میں. یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا رسک کیسا ہے، اگر آپ رسک لے سکتے ہیں، لیکن اگر تو CDA نے اس کو پوزیشن دے دیا تو یہ ایک بہت بڑا جمپ ہی کرے گا. یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں. اگر ہم اس کی ریٹس کی بھی بات کریں تو تقریباً 5 مرلہ کا جو ریٹ ہے وہ 83,40,000 کا جو ہے وہ تقریباً اس کا ریٹ ہے. 5 مرلہ 7 مرلہ پھر کروڑ سے اوپر ہے. ریٹس دیکھیں، ریٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر اس کا پوزیشن ان کو مل جاتا ہے اس لوکیشن کو تو آپ کا یہ جو 80-83 لاکھ والا پلاٹ ہے یہ تقریباً آپ کا 1 کروڑ 20 تک جائے گا، صرف اور صرف لوکیشن کی وجہ سے. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ میں صبر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 سال فائل پڑی رہے، بچوں کے کام آ جائے گی یا کوئی اور اس طرح کا سین ہو جائے گا، تو اس کے لیے تو بہترین ہے آپ کریں انویسٹمنٹ. اچھی جگہ ہے، جو میں نے اوپر سوسائٹیز بتائی ہیں ان سے 1000 گنا اچھی ہے، گورنمنٹ کی سوسائٹی ہے تو بہتر ہے وہ. اس کے بعد ہمارے پاس ایک شان ٹی وی نے کمنٹ کیا کہ اٹلانٹک کے بارے میں بتائیں. اچھا، اٹلانٹک کے نام سے میں نے ابھی تک کوئی سوسائٹی نہیں سنی، لیکن اٹلانٹک اوشن ہم نے سنا ہے کہ اٹلانٹک اوشن کوئی ہے، وہ ساؤتھ میں بھی ہے، نارتھ میں بھی ہے، لیکن وہ یہاں پاکستان میں نہیں ہے، وہ باہر ہیں، وہ ہم نے سنا ہے. لیکن میرے علم میں اٹلانٹک جو سوسائٹی ہے یہ کہاں پہ ہے کچھ میرے علم میں نہیں ہے اس کے بارے میں. تو جس کے بارے میں علم ہی نہ ہو تو مجھے لگتا ہے وہ پھر مائنس سے بھی مائنس میں ہوگا، جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو. تو اس طرح کی کوئی سوسائٹی ہم نے نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے کہیں چکری کی طرف یا کوئی دور دراز علاقوں میں کسی نے بنائی ہو، کوئی گیٹ لگا کے 200 کنال پہ ایک مین بولیورڈ بنائی ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرے اندازے میرے علم کے مطابق ایسی کوئی سوسائٹی بھی نہیں ہے. یہ وہ سوسائٹیز تھیں جن پہ لوگوں نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ آپ اس پہ ایک ویڈیو آنی چاہیے. تو سوسائٹیز زیادہ تھیں، لیکن میں نے کہا یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لمبی ویڈیو میں یہ ہوتا ہے لوگ مصروف ہیں، زیادہ نہیں دیکھ سکتے، تو میں نے کہا کوئی 5-6 ویڈیوز کا آج ہم ذکر کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتائیں گے سوسائٹی سے ریلیٹڈ. آپ کی بھی اگر کوئی ایسی انویسٹمنٹ ہے اور جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو آپ ہماری کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. اس سوسائٹی کا نام شیئر کریں، کیا پروسیس ہے سوسائٹی کا، فائل ہے، پلاٹ ہے، کیا نمبر ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو اس کا مکمل NOC کے حوالے سے، پلاٹس نمبر، اسٹریٹ نمبر، پوزیشن کب ہے، پوزیشن ہے یا نہیں ہے یا ملے گا ہی نہیں یا آپ کے پیسے بالکل ضائع ہو گئے، جو بھی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ڈیٹیلز دیں گے. ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر اور لائک کیجیے گا. مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.